بڑی ضخیم کتاب ہے، منتخب ابواب پڑھائے جاتے ہیں۔ ابھی طالبہ آپ کے سامنے مشکوٰۃ شریف کا ایک چیپٹر ہے جس کو کتاب اللباس نام دیا گیا ہے، اس کتاب اللباس کی آخری حدیث کی تلاوت کرے گی۔ چلیے پڑھیے، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالط إسراف ولا مخيلة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما زرتم الله في قبوركم ومساجدكم البيات. رواه ابن ماجه. دوسری بچی پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالط إسراف ولا مخيلة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما زرتم الله في قبوركم ومساجدكم البياض. رواه ابن ماجه. ابھی بچیوں نے کتاب اللباس کی آخری دو حدیث کی تلاوت کی ہے، اور پہلے آپ نے سنا کہ جو کتاب آپ کے سامنے پڑھائی جا رہی ہے اس کتاب کا نام مشکوٰۃ المصابیح ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں اور رائٹر ہیں ان کا نام شیخ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی ہے۔ اس کتاب میں ان سے پہلے ایک کتاب تھی، اس کتاب کا نام مصابیح السنہ تھا، جو حدیث کے بڑے امام بغوی کی تصنیف تھی۔ اس کتاب کے مصنف نے امام بغوی کی اس تصنیف کو اضافہ کر کے ایک نئی کتاب مرتب کی جس کا نام انہوں نے مشکوٰۃ المصابیح رکھا، اور اس کتاب میں 5945 احادیث ہیں۔ اس کتاب میں 5945 احادیث ہیں۔ دو روایت پڑھی گئی ہے، ایک روایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی ہے، دوسری روایت حضرت ابو درداء سے ہے۔ پہلی روایت میں کھانے پینے، صدقہ و خیرات کرنے اور لباس پہننے کا ذکر ہے۔ روایت ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ جدہ سے، اس سے مراد عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو تم کھاؤ، واشربو اور پیو، یعنی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کو استعمال کرو، وتصدقو اور صدقہ و خیرات کیا کرو، خود بھی کھاؤ، خود بھی پیو اور صدقہ و خیرات بھی کرو، غریب غربا کو بھی کھلاؤ پلاؤ۔
والبسوا ما لم يخالط اسراف ولا مخیلا، اور تم لباس پہنو اور کھانے پینے میں، لباس پہننے میں اسراف شامل نہ ہو اور غرور اور تکبر شامل نہ ہو۔ یعنی لباس ہم جو بھی جائز پہنے، ہمارے دلوں کے اندر نہ تکبر ہونا چاہیے نہ غرور ہونا چاہیے۔ جو بھی کھانا کھائیں اور ہم پئیں، ہمارے دلوں کے اندر نہ غرور ہونا چاہیے اور نہ ہمارے کھانوں میں، نہ ہمارے پینے میں، نہ ہمارے لباس میں اسراف اور فضول خرچی ہونا چاہیے۔ تو پہلی روایت جو بچی نے پڑھی ہے، اس روایت میں اسی کو سمجھایا گیا۔ دوسری روایت جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، طالبان نے تلاوت کی ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان احسن ما زرتم اللہ فی قبورکم و مساجدکم البیاض، کہ ہم اور آپ لباس پہنتے ہیں، اس لباس کا رنگ کون سا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا رنگ پسند تھا؟ تو اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ بہترین لباس، بہترین کپڑا جو تم اپنے بدن پر پہنو اور اپنے بدن پر پہن کر تم عبادت انجام دو، یا تمہارے جو مردے ہیں، تمہارے جو مرحوم ہیں، جن کا انتقال ہو جائے، ان کو جو تم کپڑا پہناؤ اور قبر کے سپرد کرو، یعنی زندوں کا لباس ہو یا ہمارے مردوں کا لباس ہو، اس کا رنگ سفید اگر ہو تو یہ بہترین کپڑا ہے۔ اس حدیث کے اندر سمجھایا گیا کہ ہمارا کپڑا سفید ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا بہت زیادہ محبوب تھا، بہت زیادہ پسند تھا۔ یہ ہماری ماں اور بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی سفید کپڑا پہننا جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن سفید کپڑا ایسا نہ پہنے جس سے بدن کے آثار نمایاں ہو جائے، ایسا کپڑا ان کے لیے ممنوع ہے۔ ہر وہ کپڑا جو ہماری بہنوں کے، ماں اور بہنوں کے بدن کے آثار کو ظاہر کر دے، یہ ان کے لیے ممنوع ہے۔ اسی طرح ہمارے اور آپ کے لیے یہ سنت ہوئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کپڑا ہوا سفید کپڑا، تو ہم کو اور آپ کو سفید کپڑوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ بخاری شریف کا بھی آغاز ہوگا۔ آپ حضرات دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیں، پروگرام آگے چلے گا۔